اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے مشفق و مربی محسن حضرت اقدس حضرت مفتی ساجد الرحیم دامت برکاتہم سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت اقدس مفتی ساجد الرحیم صاحب، مدیر جامعۃ الحسن ساہیوال، چیف ایگزیکٹو ماہنامہ دین کی دنیا ساہیوال، حضرت کا بہت شکریہ۔ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے لیے ہے واجب الاحترام بانی مدرسہ فیض غفور حضرت قاری نور الحسن صاحب زید مجدہ اور علاقے سے تشریف لانے والے دیگر حضرات علماء کرام، برادر عزیز مولانا حذیفہ، مولانا معاویہ محمدی، قاری امین ضیاء، اور خاص طور پر ابھی خانے وال سے ہمارے بہت ہی محبت رکھنے والے ایک قابل تقلید نوجوان جناب میر اسامہ صاحب، ابھی میں نے دیکھا کیسے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بہت کام لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کی دنیا پہ میر اسامہ کے نام سے بڑا نیٹ ورک ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کے مقدر میں رکھا ہے، اور میرے دیگر علاقے سے لائے ہوئے مولانا حفیظ اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ یہ تو خانے وال سے بھی علماء، جتنے علماء میں سب کا دل سے مشکور ہوں، بلکہ شاکر ہوں۔ مشکور جملہ ٹھیک نہیں، میں دل سے شاکر ہوں کہ وہ اتنی محبت سے یہاں آج اللہ کے حضور، اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ یقین جانے یہ جتنی ہستیاں، جتنے قدم یہاں چل کر اللہ کے گھر میں آ کر تشریف فرما ہے،
ان دلوں میں، ان قدموں کے اخلاص میں ذرا شک نہیں۔ میرے آنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں، اخلاص میں تردد ہو سکتا ہے۔ میرا نام تھا اشتہار میں، مجھے مہمان خصوصی کا درجہ دیا جانا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنے دل کا تجزیہ کرتا رہتا ہوں، معافی مانگتا رہتا ہوں، اے اللہ یہ جتنے قدم ہیں تیرے دین کے صدقے ہیں، تیرے دین کی برکت سے ہے، تیری توفیق سے ہے۔ پچھلا جو ہفتہ مجھ پر گزرا، میں ساتھیوں سے ذکر کر رہا تھا، موت تو بہت قریب سے دیکھ کے آیا۔ بعض وقت ایسا بھی گزرا، رات کا کچھ حصہ جو یوں لگتا تھا میں آدھا عالم برزخ میں ہوں، اور الحمدللہ العظیم اس عالم برزخ کا کچھ حصہ دیکھ کر بھی دلی طور پر اطمینان تھا، سکون تھا کہ الحمدللہ آج تک جو محنت کی، جتنی بھاگ دوڑ تھی، میں نے اس کے مقابلے میں پیچھے جائیداد کی صورت میں، روپے کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، دولت کی صورت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اگر ہے تو میرا سرمایہ یہی ہے۔ میرے مجھ سے پڑھنے والے، علی با پڑھنے والے میرے شاگرد، کہیں خیر کی بات ہو گئی، اللہ نے کسی کو توفیق عطا فرما دی، تو یقین جانے دل پر ایک سکون چھا جاتا تھا کہ الحمدللہ اب اگر وہاں پہنچ بھی جاؤں تو مرنے کا ڈر نہیں ہے۔ الحمدللہ العظیم۔ میں بھائی آج میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ مجھ سے لمبا چوڑا بیان نہیں ہو سکے گا، جو اللہ دل میں ڈالے گا میں حاضری ضرور لگوا لوں گا۔ آپ سے یہی عرض کرنے آیا ہوں کہ قسم بخدا یہ جو دولت اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی، آپ دین کی نسبت سے اللہ کی محبت میں چل کر اللہ کے گھر میں آ گئے، یہ جو دولت ہے اس جیسی دولت دنیا میں اور نہیں ہے۔ یہ قدم جو چل کر آپ آئے ہیں، آپ دیکھو یہاں مسجد میں آئے ہیں تو دین کی بات سننے کے لیے، دین کی محبت میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اٹھنے والے قدم میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں میں اپنے لیے ان کو ان کی زیارت ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ اس قدر اخلاص سے اٹھنے والے قدم ہوتے ہیں۔ آج دیکھو میرا سانس نکل جاتا، میرے پاس اربوں کی دولت ہوتی، کس کام کی؟ مجھے شاید میری نسلیں مزے کرتی، لیکن قبر میں جوتے مجھے پڑ رہے ہوتے۔ الحمدللہ اس میں میں بغور دیکھتا رہا، تو نے اپنے لیے دنیا کے لیے کیا کیا؟ لیکن اللہ کا شکر ہے اپنے ان بزرگوں کا جوتوں کا صدقہ، میرے حضرت ہیں شفیق الامت حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے جوتوں کا صدقہ کہ اطمینان رہا کہ نہیں الحمدللہ جو کچھ بھی تھا اے اللہ تیری ذات کے لیے، تیرے نبی کی سنتوں کو اونچا کرنے کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے تھا۔ آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس دولت کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہم سے روزانہ ہمارے پیارے بچھڑ رہے، کتنے جنازے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل آپ دیکھیں، جب آپ کھولتے ہیں تو ایک لسٹ چلی آ رہی ہوتی ہے، فلاں کا بھائی، فلاں کا دوست، فلاں کا تعلق دار، کتنے مردے گزر رہے ہیں نظر سے۔ مجھے اور آپ کو بھی تو گزرنا ہے۔ کل میری اور آپ کی پوسٹ لگی ہوگی، اچھا تھا چلا گیا، اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا آپ کو؟ وہی جو آپ نے اپنے لیے خود جمع کیا ہوگا، کمایا ہوگا۔ میرے حضرت شفیق الامت فرمایا کرتے ہیں، فرمایا دولت کسے کہتے ہیں، دولت کسے کہتے ہیں؟ ہر جلسے میں پوچھتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں روپے کو کہتے ہیں، سونے کو کہتے ہیں، پلاٹوں کو کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میرے عزیز یہ گھر، یہ دولت اس کو کہتے ہیں جہاں سے آپ کا جنازہ نکلے، جہاں سے آپ کا جنازہ نکلے یہ دولت ہے، اسی دنیا کے گڑھے تک آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ فرمایا دولت وہ ہے جو آپ کے دل میں ایمان کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں آپ کے دل کے اندر موجود ہے، جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ، حشر میں بھی آپ کے ساتھ، جنت تک آپ کے ساتھ جائے گی۔ اور یہ دولت ایمان کی دولت ہے، اعمال کی دولت ہے، محبت، اور اس آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عشق، اتباع، اطاعت،
یہ ہے اصل دولت. اور ان اللہ کے گھروں سے، اللہ کے نیک بندوں سے یہی دولت ملتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے پاس سب سے بڑی دولت یہ تھی، ورنہ مکے کا یتیم کیا تھا پاس؟ دولت تھی، اعمال کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، اتنی عظیم الشان دولت کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. ہم انہی کے وارث ہیں. ہمیں دیکھو، ہم اپنی اولاد کے لیے فکر رکھتے ہیں، ان کا مستقبل بن جائے. میں عرض کیا کرتا ہوں، اولاد کا صرف عارضی مستقبل نہ سوچو. یہ عارضی مستقبل 30 40 50 سال کا مستقبل، اس کے لیے فکر مند. ہمارے سارے سرمایے، اوقات، فکر اسی کے لیے. اس سے اگلا جو مستقبل، صرف ایک قبر کا حساب کر لیجئے، کتنا بڑا مستقبل ہے، کتنا بڑا مستقبل ہے. نہ جانے کتنے ہزار سال اس قبر کی کوٹھڑی میں رہنا ہے 2 گز زمین میں. اور پھر ایک حشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے. کانا مقدارہ 50,000 سنہ. اس پر یہ دنیا کی لاکھوں زندگیاں قربان ہو سکتی ہے. آج یہ تو فکر ہے میرے بچے کے اس دنیا کے 40-50 سالہ مستقبل میں اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن وہاں اس قبر کا مستقبل، حشر کا مستقبل، آگے ہمیشہ کی زندگی کا مستقبل کبھی فکر نہیں آتی کہ وہاں تکلیف نہ پہنچ جائے. پھر آج دیکھیں، ہمیں اپنے اولاد کی مستقبل کا تو فکر ہے، لیکن کیا اولاد سے پہلے اپنے مستقبل کا فکر ہے؟ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن میرے مرنے کے بعد مجھے تکلیف پہنچ جائے تو کون چھڑائے گا؟ کبھی اس پہ بھی غور ہوا؟ اس پہ بھی غور کرنے کا ہے. اپنا مستقبل پہلے سوچیں. عقل مند انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے. حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نشانی بیان فرمائی. فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند کون ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہو، جس کے پاس جائیدادیں بہت ہوں، جس کے پاس زمینیں بہت ہوں. آقا فرماتے ہیں عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ الکیس من دان نفسہ. فرمایا عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یہ تو چاہتا ہے لمبی زبان، حرام حلال جو آتا ہے سمیٹتا چلا جاؤں، جھوٹ سچ بولتا چلا جاؤں، غلط صحیح بولتا چلا جاؤں. یہ تو چاہتا ہے نفس. فرمایا نہیں، عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. وعمل لما بعد الموت. اس کا ہر عمل وہ موت کے بعد کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے مجھے مرنا ہے اور مجھے اس عمل کا کل کو جواب دینا ہے. کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی تو ہم نے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ پڑھتے ہی ہم نے اقرار کیا کہ جو کچھ آج کے بعد میری زبان سے نکلے گا، میرے زبان، قول، ہاتھ، پیر، جہاں سے جو عمل سرزد ہوگا مجھے اس کا جواب دینا ہے. پھر عقل مند انسان وہ ہوگا جو اپنے ہر عمل سے پہلے، قول سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں کل کو اللہ کو اس کا جواب دے پاؤں گا. تو عقل مند بنے، حقیقی عقل مند بنے. آج عقل مند سمجھا جاتا ہے اپنی اولاد کو بڑے عہدوں پہ فائز کر گیا. بھائی شریعت روکتی نہیں ہے، آپ جائز طریقوں سے اچھی تعلیم دلوائیں ان کو، اب اچھے مناسب تک پہنچائیں، رزق حلال ان کے لیے چھوڑ کر جائیں. یہ آپ ان کا مستقبل واقعتاً مستقبل بنا رہے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی خاطر غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز سب اکٹھا کیے جا رہے ہیں. یاد رکھو آپ عقل مند نہیں ہیں، دنیا کے بے وقوف ترین انسان ہیں جو دوسرے کی بہتری کے لیے، دوسرے کے مستقبل کے لیے اپنا مستقبل خراب کیے جا رہے ہیں. اس پہ سوچنا چاہیے. میرے جو کاوش ہے صبح سے شام تک، اس کاوش میں کہیں میں ایسا تو نہیں اولاد کا مستقبل بناتے بناتے اپنا مستقبل خراب کر رہا ہوں. تو یہ جو نیک درسگاہیں ہوتی ہیں، نیک جگہ ہوتی ہیں، اس میں انہی باتوں کا شعور پیدا کیا جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے مولانا حذیفہ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ 40 اسباق نامی کتاب شروع کروائی جائے گی یہاں درجہ حفظ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ محلے کے نمازیوں میں. اس میں کیا ہے 40 اسباق میں؟ 40 اسباق اس میں در حقیقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی باتیں ہیں کہ جس سے انسان کو صحیح جینے کا سلیقہ آ جائے. ایک انسان
مومنانہ زندگی گزار سکے، ضروریات دین کا علم ہے، ضروریات دین کا علم ہے۔ کیا 40 احادیث ہیں؟ 40 احادیث بالکل چھوٹی چھوٹی۔ ابھی میں ایک جگہ اور بھی لوہاری والا میں عرض کر کے آیا ہوں، وہاں ماشاءاللہ کئی سارے بزرگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، تو وہاں تھا تو حفظ کے بچوں میں نے عرض کیا بھائی یہ صرف بچوں کے پڑھنے کی نہیں، ہم سب کے پڑھنے کی ہے۔ دین عورت مرد چھوٹے بڑے سب کے پڑھنے کا ہے۔ آج ہم نے مسجد مدرسہ مکتب اس کا طالب علم صرف بچوں کو بنا رکھا ہے کہ بچوں کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اصل سنت تو بڑوں کے پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے مدرسے کے طلباء اصل تو بالغین تھے، صفحہ کے طلباء۔ وہاں عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے میں جو طالب علم داخل ہوئے ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ جب اسلام لائے ہیں اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی، تقریباً 250 سال آپ کی عمر ہوئی ہے۔ 150 سالہ بزرگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوِ تلمذ طے فرما رہے ہیں۔ 1.5 سالہ بزرگ کی محنت و قربانی کا نتیجہ ہے کہ قرآن آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، احادیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اسی طرح دوسرے صحابہ انہوں نے بڑی عمر میں دین سیکھا ہے، تو بھائی صرف بچوں کے لیے نہیں، بڑے بھی آدھا گھنٹہ دیں یہ دین سیکھے۔ میں نے عرض کیا یہ دولت آپ کے کام آئے گی۔ اس میں آپ اگر صرف 40 احادیثیں یاد کر لیں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کہ جو آدمی 40 احادیث زبانی یاد کر لے تو کل حشر میں عالم بنا کر فقیہ بنا کے اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنا چھوٹا سے عمل پر کتنی بڑی فضیلت ہے ایک فقیہ بنا کر۔ صرف یہی نہیں، فرمایا میں اس کی خود شفاعت کروں گا۔ میرے آقا کے 40 نورانی فرامین۔ بھائی امتی کو تو اس لیے بھی احادیث یاد کرنی چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں ان کے الفاظ نے میرے آقا کے زبان و دہن کو چماؤں گا۔ میرے آقا کے باطن سے نکلے ہوئے نورانی کلمات ہیں، اس لیے یاد کر لینا چاہیے۔ میں تو اکثر جگہ عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو اس لیے یاد کرا دو کہ میرے آقا کے نورانی فرامین اس کے دل میں ہوں گے، کبھی اس دل میں شیطان گھر نہیں بنا سکے گا، اس میں ظلمتیں ٹھکانہ نہیں پکڑ سکتی، اس میں اندھیرے ٹھکانہ نہیں پکڑ سکتے۔ آج کہتے ہیں اچھا ہمارا بچہ تھا، اچھا خاصا بچہ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا پٹی سے اتر گیا۔ بھائی اس کے دل کو تو آپ نے خالی رہنے دیا، اور خانہ خالی رہا دیو میں گیرت۔ خالی گھروں کو آپ دیکھتے ہیں جنات پکڑ لیتے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ شیاطین اس میں گھر پکڑے، آپ خود اپنے بچے کے دل میں کچھ قرآن کا حصہ کچھ حدیث کا حصہ محفوظ کرا دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ چلے جائیں گے، کل کو یہ بچہ جب ہاتھ اٹھائے گا اس کے پاس کچھ ہوگا خزانہ جو آپ تک منتقل کر سکے گا۔ اگر اس بچے کو آپ نے قرآن ہی صرف سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص کے علاوہ آپ کو کیا ہدیہ دے سکتا ہے؟ اس لیے بھی اس کو ضروری سمجھو، خود پڑھو گے تو اہمیت پیدا ہوگی، بچوں کو بھی پڑھاؤ گے۔ تو جس طرح ہم اپنی اور ضروریات کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت نکالیں۔ یاد رکھیں یہ دولت اللہ کریم ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، اللہ سے قبول کروانا پڑتا ہے۔ یہ دولت دینی دولت ہر ایرے گیرے کو نہیں ملتی، یہ اللہ کی خاص نظر شفقت نظر کرم ہوتی ہے۔ نیک مجالس میں اللہ کے گھر کے صحن میں آپ آ کر اگر بیٹھے ہیں، آپ خود آئیں، یہاں آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے گھر کے صحن میں، آپ کے گھر کے صحن میں ہر کوئی بندہ جا کے بیٹھ سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں صحن میں کون آتا ہے جس سے آپ کا سب سے قریبی خونی تعلق ہوتا ہے؟ وہی آپ کے گھر کے صحن میں آتا ہے۔ تو کیا میرے اللہ کے گھر میں جس کا جی چاہے منہ اٹھا کے آ سکتا ہے؟ نہیں،
جو سب سے میرے اللہ کا قریبی ہوتا ہے اسے ہی اللہ اپنے گھر کے شہر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یقین جانیں آپ اگر یہاں اللہ کے گھر کے شہر میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ کی 70 مرتبہ نظر رحمت پڑی، آپ کو آنے کی توفیق ملی اور آپ ان کے شہر میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہیں سے پھر آگے، یہاں سے پھر آگے نور کی برسات ہوتی ہے، اپنے حصے سے جولیاں بھر بھر کے لے جاتے۔ ایک اللہ والے سے ایک صاحب پوچھنے لگے، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے فیض ملتا ہے، ہم نے سنا ہے بزرگوں سے فیض ملتا ہے۔ یہ چائے تو کب بنا پی اللہ صاحب کو دے پور سے آپ کی چائے کے ساتھ میں تو تھوڑا اللہ والوں سے سنا ہے فیض ملتا ہے، لیکن فیض کیسے ملتا ہے، فیض ہوتا کیا ہے؟ پرانا زمانہ تھا تو اس زمانے میں ایک درمیان میں نا بڑا پنکھا، جیسے ہماری وہ پنکھی ہوتی ہے اسی طرح کا بڑا پنکھا لگا کر رسی سے باندھا ہوتا تھا، تو اس کو رسی ایک آدمی کھینچتا تھا، بڑا ہوتا تھا تو ہلتا تھا تو سب کو ہوا جاتی تھی۔ فرمایا اچھا ہو میاں جو پنکھا چلا رہے تھے ادھر آئیے، پاس آ گئے، پوچھا کہ یہ جو تم رسی کھینچ رہے ہو کیوں؟ میں حضرت آپ کو ہوا دینا چاہتا ہوں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کو ہوا دینا چاہتا ہوں۔ پر میں اچھا مجھے ہوا دینا چاہتے ہیں، یہ تو ان کو بھی آ رہی ہے، پر میں ان کو تو نہیں دینا چاہتا، آپ کو ہی دینا چاہتا ہوں، ان کو مل رہی ہے تو آپ کے صدقے۔ پر میں میرے عزیزو، اللہ کریم کی جب رحمت کی ہوا چلتی ہے، جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اس پر رحمت کی برسات برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، در حقیقت آ تو اس پر نہیں ہوتی ہیں، ارد گرد بیٹھنے والوں کو بھی چھینٹا چھینٹا مل جاتا ہے۔ پر میں یہی فیض ہے، تو یہ اللہ کے نیک گھروں میں ہر وقت نور کی برسات برستی ہے، ان نیک گھروں سے دور نہ رہا کرو۔ یہاں یہ اللہ کا گھر، میں عرض کرتا ہوں جیسے انسانوں میں بعض انسان اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں، جگہوں میں بھی بعض جگہیں اللہ کی بزرگ ہوتی ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ زمین کی جگہوں میں بزرگ جگہ ہیں، آپ کو کوئی بزرگ نہیں ملتا، آپ آ جائیں وضو کر کے اللہ کے گھر کے شہر میں بیٹھ جائیں، آپ بزرگ جگہ میں بیٹھے، اور اس سے بڑھ کر کیا آپ جنت کے قطع پہ بیٹھے، علماء بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی مساجد آج پورے عرض پر آباد ہے، یہ ساری کی ساری مساجد کل کو جب قیامت آئے گی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بھی اللہ کریم اور پہاڑوں کی طرح بلڈنگوں کی طرح فضا میں اڑا دیں گے۔ فرمایا یہ ایک ایک ٹکڑے کو کاٹ کر اللہ جنت کی زمین کا حصہ دیں گے۔ آج ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ جنت کے ٹکڑے ہیں، کل کو یہیں جا کر کہیں زید بسے گا، کہیں احمد بسے گا، کہیں بکر بسے گا، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ اس لیے آج بھی دیکھیں آپ جنت کی کچھ جھلک ان جگہوں میں بیٹھ کر محسوس ہوتی ہے۔ انسان کتنا پریشان ہو، کتنا مضطرب ہو، آپ مسجد میں آ کر تھوڑی دیر بیٹھ جائے اسے سکون ملتا ہے، اور یہ سکون اللہ نے جنت میں رکھا۔ تو ایک تو میرے بھائی یہ سارے احباب، یہ بچے تو انشاءاللہ 40 اسباق پڑھیں گے، آپ تمام احباب کی نیت فرمائیں کہ ہم آدھا گھنٹہ روزانہ دیں گے جس وقت آپ کی سہولت ہے، اور مولانا حذیفہ صاحب کے ذمہ میں لگاؤں گا کہ فی سبیل اللہ آپ کو پڑھائیں، اس پر کوئی فیس آپ سے وصول نہیں کی جائے گی، لیکن یہ آدھے گھنٹے کی زندگی آپ اس کا آغاز کریں، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے وقف کر دیں، تو پھر دیکھیے گا کہ اچھا بہت معذرت، مجھے بتایا کہ خواتین بھی دوسری طرف ہے اور میرے ذہن میں نہیں، بہت معذرت، میری مائیں بہنیں بھی اس میں شریک ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی آدھا گھنٹہ نکالیں۔ حضرت قاری صاحب کے گھر ایسی خواتین ہیں جو ان کو یہ کتاب 40 اسباق پڑھا سکیں، تو وہ بھی ہمارے برابر کی شریک ہے، اور جتنا ضروری ہمارے لیے دین ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں بڑھ کر خواتین کے لیے ضروری ہے۔ حضور کے زمانے میں مردوں کچھ خواتین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ مرد تو جمعے میں عام حالات میں بھی آپ سے دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ہم تو آپ سے دین کی باتیں نہیں سنتے، ہمارے لیے بھی کوئی وقت ہونا چاہیے۔
تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کا دن خواتین کے لیے مقرر فرمایا، خواتین کے اسراف پہ، کہ جی یہ بدھ کے دن خواتین کے ساتھ نشست ہوا کرے گی، بیان ہوتا تھا۔ تو آپ سب احباب اس میں ضرور نیت فرمائیں، اور بلکہ ارادے فرما لیں۔ ہمارے جماعت والے احباب کہتے ہیں ہاتھ کھڑے فرمائیں، مولانا حذیفہ صاحب آپ نوٹ کر لیں، وہ اتنے ساتھی انشاءاللہ شریک ہوں گے، دعائیں دیں گے آپ ماشاءاللہ۔ وہ دیکھیں آپ سارے ساتھیوں کے ہاتھ نوٹ کر لیں، آدھا گھنٹہ جس وقت ساتھی کہیں اس وقت ان کو یہ 40 احادیث پہلے یاد کرا دیں، پھر 40 دعائیں یاد کرا دیں، پھر اس کے انوارات دیکھیے اللہ کیسے تقدیر بدلتے ہیں۔ تو اور باقی جو ہمارے حفظ کے بچے ہیں، آج ماشاءاللہ اس تقریب کے کئی عنوان ہیں۔ ایک تو اسی 40 اسباق کی کا آغاز تھا، اور دوسرا مجلس ذکر کا آغاز بھی ہے۔ مجھے بتلایا ابھی کہ یہاں ہمارے قاری نور الحسن صاحب بہت پرانا تعلق حضرت کا، ہمارے جو صادق آباد کے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت پیر ادریس انصاری صاحب نظر اللہ برکتہ، بڑا نام ہے، بڑا فیض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا فیض پھیلایا۔ نقش بندیہ کے بڑے عظیم بزرگ، حضرت کا ان سے بھی تعلق رہا۔ اور یہاں چاہتے ہیں ذکر، میں عرض کروں کہ یہ جو ذکر ہے، ذکر حضرات صحابہ کرام کے ہاں اس کی کتنی اہمیت تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب دوسرے سے ملتے تھے، دو اکٹھے ہو جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی کچھ دیر رک کر ہم ذکر کریں، کچھ دیر مل کر ہم ذکر کریں۔ یعنی اتنی اہمیت تھی کہ دیکھو میں اکیلا ذکر کروں تو شاید اس کی وہ تاثیر نہیں جو مل کر ذکر کرنے کی تاثیر ہے، اکٹھا ذکر کرنے کی تاثیر ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کا عرصہ دراز سے ایک تعلق ہے کہ وہ مجلس ذکر اکٹھا کرواتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں سارے معصوم بڑے چھوٹے جب مل کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس ذکر کی برکت یہ ہے، ایک اللہ والے فرمانے لگے، فرمایا ذکر ذاکر کو بالآخر مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ فرمایا ذکر بالآخر ذاکر کو مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کا مسلسل ذکر کرتا رہتا ہے، جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر کرتے کرتے اللہ کریم، آپ نے تو سنا ہوگا واقعہ کہ ایک ہندو ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم کرتا رہا، غلطی سے ایک مرتبہ نکلا یا سمد، آسمان سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اب میرے بندے میں حاضر، کہاں بت غلطی سے نکلا یا سمد، تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آ گئی۔ اللہ کریم اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھو ایک چھوٹا بچہ جب معصوم بچہ بار بار کہتا ہے ابا 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 ابا، تو ابا کو کتنا پیار آتا ہے۔ تو جب بندہ ربا ربا کرتا ہے اللہ کو اسی طرح پیار آتا ہے، اللہ کو اسی طرح پیار آتا ہے۔ تو یہ ذکر بہت بڑی عظیم دولت ہے بھائی، اس میں تو ہر شہر میں بلکہ ہر مسجد میں تو سچی بات ہے جہاں جاتا ہوں کئی مرتبہ دل کرتا ہے کہ وہاں کے امام کی ذمہ لگا دوں، یہاں ذکر شروع کر دو، 8 10 20 لوگ اتنے مل کر ذکر شروع کر دو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ ہمارے دلوں میں جب اللہ اللہ انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، یہ جو اللہ نے ہمارا دل بنایا ہے نا، دل، یہ دل، اس کی غذا ہے ہی ذکر اللہ۔ اگر اس دل کو یہ ذکر اللہ کے ذکر کی آپ غذا نہ دیں، دنیا جہاں کی غذائیں دیتے رہیں، اس میں آپ اس کو مرغنات کھلاتے رہیں، مقویات کھلاتے رہیں، آپ اس کے جو لذتیں ہیں آپ اس کی پوری کرتے رہیں، واللہ اسے چین نہیں آتا، یہ اسی طرح تڑپتا رہے گا جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی رہتی ہے۔ جب تک اس اللہ، اس قلب کو، اس دل کو
آپ ذکر اللہ سے آشنا نہیں کریں گے اس کو اطمینان نہیں مل سکتا، یہ تڑپتا ہی رہے گا۔ اس لیے میرا اللہ کا فیصلہ ہے، میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ اس سے ہٹ کر آپ جو مرضی کر لیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دولت آ جائے گی تو دل میں تسلی رہتی ہے، ہمیں فلاں خواہش پوری کر لیں گے تو بڑی دل کو خوشی مل جائے گی، راحت مل جائے گی۔ آپ جتنا کچھ کر لیں یہ بے چین و بے قرار ہوتا چلا جائے گا، اگر قرار آئے گا تو اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ اس لیے بھی یہ آپ کے محسن ہیں ہمارے حضرت قاری نور الحسن صاحب کہ دلوں کی دوا بیچیں گے، جو دلوں کی دوا بیچیں گے تو سارے قلوب اکٹھے ہوں گے، اور اکٹھے ہو کر جب اللہ اللہ کریں گے اس کی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ دل بہت جلد وہ کیا ہو جائیں گے، اللہ سے آشنا ہو جائیں گے۔ اسی طرح عادت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی، انسان تذکرہ شروع کر دے تو اس کا آشنا ہو جاتا ہے، اللہ کے تذکرے شروع ہو جائیں گے تو ان کے آشنا ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھے، کبھی میں ایک جگہ عرض کر کے آیا ہوں کہ یہ اللہ اللہ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ ہم تو بڑے بڑے وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ہمیں وظائف مل جائیں، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگی معاش ہے، رشتے بندھے ہوئے ہیں، مقدمات میں گھرے ہوئے، نہ جانے کیا کچھ آتے ہیں ہمارے پاس، کچھ اس کے لیے وظیفہ بتا دے، کوئی ذکر بتا دے۔ میں عرض کروں، میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ کو بڑا وظیفہ دے رہا ہوں، بس اللہ اللہ کرنا سیکھ لو۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط قائم ہو گیا، یہ 100 وظیفوں کا ایک ہی وظیفہ ہے، ہر وظیفے کا اینڈ اللہ ہے، اور اس اللہ اللہ کرنے سے ہر مشکل سے نکل جاؤ گے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، خواجہ ابوالحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بزرگوں کی محبت سے یہ اتنی لمبی بات ہوگی، سوچا بھی نہیں تھا کہ ہو سکے گی۔ خواجہ ابوالحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صاحب کشف و کرامات تھے۔ حضرت ہی کے زمانے میں ابو علی سینا مشہور حکیم گزرے ہیں، لوگ انہیں صرف طبیب ہی کے طور پر جانتے ہیں، حکیم ہی کے طور پر جانتے ہیں۔ تو اس زمانے کے بڑے حکیم تھے، طبیب تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے کہ ابو علی سینا سارا دن مرن پٹیاں کرتا ہے، دوائیں بیچتا ہے، دولت کی کمی، بہت بڑی لائبریری تھی، بہت بڑا مطلب تھا، آخر تو نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس تیرے پاس کون سا خزانہ ہے جو وہاں جا کر پیش کرے گا؟ دل میں چوٹ لگی۔ اللہ جس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اندر کی آنکھ کھول دیتے ہیں۔ تو چوٹ لگی تو ایک صاحب درویش آئے، پوچھنے لگے، یار میں اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کوئی طریقہ۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے یہاں قریب ایک بڑے اللہ والے رہتے ہیں، خواجہ ابوالحسن علی خرقانی، اور دور دور سے دنیا ان سے اللہ اللہ سیکھنے آتی ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ وقت پوچھا، دن پوچھا، مجلس پوچھی، پہنچ گئے۔ حضرت کی مجلس ہو رہی ہے، سامنے 200-400 کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت اسی عنوان پر گفتگو فرمائے، اسی عنوان پر کہ بھائی اللہ اللہ کرنے سے ہر مشکل سے انسان نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہی اللہ والے پاس دیکھنے میں تو چند نظر آتا ہے، لیکن عالم پہ حکومت قائم ہوتی ہے۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ وہاں جا کر ان سے دعائیں کرواتے ہیں، تو وہ اللہ اللہ فرمایا، اللہ اللہ سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر سے بیماری ختم ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، مال بڑھ جائے گا، اولاد بڑھ جائے گی، زراعت صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ ابو علی سینا ہمارے جیسے ظاہر بھی رہا نہ گیا، اسی طرح سامنے بیٹھے عرض کرنے لگے، مولوی صاحب اللہ اللہ سے سارا کچھ ہو جائے گا؟ یعنی اعتراض کر رہے تھے کہ ایک اللہ اللہ کرنے سے سب کچھ ہو جائے گا۔ آج بھی کچھ تھوڑے بہت ظاہر 2-4 لفظ پڑے ہوئے اس طرح کے جاہلانہ جملے کہہ جاتے ہیں، اے مولوی کہتے ہیں اللہ اللہ کر لو، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں بھائی، میں عرض کر رہا ہوں اس کی مٹھی میں چونکہ سب کچھ ہے، جب اللہ تمہارا تو ہر چیز تمہاری۔
اور اگر اللہ آپ کے نہیں ہے واللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کا نہیں ہے۔ میرے کراچی کے حضرت فقیہ اللہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نبر اللہ مرکزہ ہوئے ایک شعر اکثر جھوم کر مجلس میں پڑھا کرتے تھے، فرمایا اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جب تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جب تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری۔ اگر انسان کا اللہ ہو جاتا ہے ہر چیز انسان کی ہو جاتی ہے، ہر چیز انسان کی خادم بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ابو علی سینا چونکہ ابھی ظاہر دین تھے، فرمایا مولوی صاحب اللہ اللہ سے سب کچھ مل جائے گا، اللہ والے بھی اللہ والے ہو۔ فوراً فرمایا اے خر تو چے دانی، فارسی میں اے گدے تجھے کیا پتا، تو کیا جانے۔ اللہ والے تو مروب نہیں ہوتے نا، جو اللہ سے ڈرتا ہے مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ جملہ کہنا تھا، کیونکہ ابو علی سینا تو بڑے عزت دار اور اس علاقے کے مشہور طبیب تھے، مجمع کے اندر خر کہہ دیا، گدھا کہہ دیا تو بڑی ذلت ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے رنگ سرخ ہوا، پھر پسینہ چھوٹا، اور پھر ہاتھ کانپنے لگے، غصے سے کانپنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا میاں کیا ہوا؟ تو میں مولوی صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے ابھی کیا لفظ استعمال کیا؟ میں نے کیا کہا؟ میں حضرت آپ نے ابھی خر نہیں کہا یعنی گدھا، میں نے خر ہی کہا۔ او اللہ کے بندے، اس گدھا کہنے نے، لفظ خر نے آپ کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر دی، آپ کے پیلے رنگ کو سرخ کر دیا اور اس سے پسینہ چھڑوا دیا اور تو کانپنے لگا۔ یہ تین تبدیلیاں ایک لفظ خر نے تیرے اندر پیدا کر دی، کیا میرے اللہ کے نام میں اتنی بھی پاور نہیں؟ کیا میرے اللہ کے نام میں اتنی پاور نہیں کہ تیرے سارے حالات بدل کے رکھ دے؟ تو میرے بھائی اس کو معمولی نہ سمجھ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ اللہ، اس کی مٹھی میں سب کچھ ہے۔ جب آپ کے اللہ ہو گئے کائنات کی ہر چیز آپ کی ہو گئی۔ تو اس لیے یہ جو مجلس ذکر کا آغاز ہونے چلا ہے اس کو اپنی مجبوری بنائیں۔ آپ ضرور اس میں تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے، قاری صاحب سے بھی درخواست کروں گا لمبا نہ کریں، لوگ اس زمانے کے مصروف ہیں۔ شروع میں بے شک 20 منٹ کی نشست رکھ لیں، قاری صاحب شروع میں 20 منٹ کی، 1-2 منٹ کی بات، باقی ذکر، اور پھر جب یہ نشہ لگ جائے گا خود ہی گھنٹوں بیٹھے رہو گے، اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ قاری صاحب جانا چاہیں گے آپ پکڑ کے بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مجلس ذکر بھی انشاءاللہ آئندہ اسی مرکز میں ہوا کرے گی۔ اور کرشب کیا تھا؟ ہفتہ وار مجلس ذکر، ہفتہ وار ہے، ہر ہفتے کے دن، ہفتے کے دن بعد نماز مغرب۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز یہاں مجلس ہوا کرے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے جہاں جہاں سے بزرگ علماء تشریف لائے سب کو اپنے شان عزت عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔